8 مئی 1998 آخری سالانہ مجلس ذکر حسین کے موقع پر خطیب بنی ہاشم سید عطاء المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ دار بنی ہاشم ملتان میں خطاب فرما رہے ہیں۔ یہ پروگرام صدائے احرار کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ وعلى آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین۔ خدای کی علم جلدی گال مکدی ہے، آدھن ذکر حسین نہیں کریں دے اور جی مدینہ کو شروع کیوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کئی بار چوں رات دے وجہ نکلے تے مکے کو پہنچے، ہولے ہولے ٹوٹتے ٹوٹتے عبداللہ بن زبیر نال ہن۔ سرائے کی سمجھ آ رہی ہے نا سارے کو کہ کوئی نا؟ اچھا چلو شکر ہے شکر ہے۔ ہاں میں لکھنؤ اس نہیں لاندہ، اردو سب سمجھ لیں گے جی، اردو سب سمجھ لیں گے۔ اچھا جی، قومی زبان۔ اچھا پہلے جمہوریت دے متحد فیصلہ کر گئے۔ اچھا جی اچھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ سے نکلے، جناب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اجمعین یہ بھی حضرت حسین کے ساتھ تھے۔ مکے کے قریب پہنچے تو عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین یہ ملے، فرمایا ما وراءکما، تمہارے بعد مدینہ کے کیا حالات ہیں؟ فرمایا الموت لمعاویہ کا والبیعۃ لیزید۔ میرے مولوی بھرائی بیٹھے مولا توجہ فرماؤ۔ ما وراءکما، تمہارے بعد وہاں کی کیا حالات ہے؟ فرمایا الموت لمعاویہ تھا، حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا، والبیعۃ لیزید، یزید کی بات ہے اور ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک فکرہ کہا ہے، یہاں کہو، پھانسی کے جھولے پر کہو، کوئلوں پر کہو، شولوں میں کہو، کسی جگہ کہو، چل کے کہنے کو تیار ہوں۔ مولوی نہیں کہتا، مجھے اپنی اس برادری پر بڑا افسوس اور دکھ ہے، یہ سچ بولنے سے کیوں محروم ہو گیا، خدا اسے سچ کی توفیق دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اتقی اللہ، دونوں خدا سے ڈرو۔ کس کو کہا؟ عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی کو۔ عطاء المحسن نے نہیں کہا، ابو معاویہ نے نہیں کہا، عطاء اللہ شاہ نے نہیں کہا، یہ حسین سے بڑے صحابی نے فرمایا۔ ایک حبر الامت ہے، ایک فقیہ الامت ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ اتقی اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تفرقا بین جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو۔ یہ اسی البدایہ والنہایہ میں ہے جس کو مولوی جہیز میں جو لیتا ہے پڑھ کے نہیں سناتا، پڑھ کے سنائے تو چندہ بند ہوتا ہے۔ یار میرا تو کوئی نہیں ہے بند۔ میں 16 سالوں میں نے 22 مدرسے بنائے ہیں، کوئی مولوی میری ٹکر کا نکالو، میں استغفر اللہ فخر سے نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا۔ 16 برس میں 22 مدرسے اللہ نے بنوائے اس گناہگار سے، اس گندے انسان سے، اور میرا تو چندہ بند نہیں ہوا۔ تمہارا بند ہو جائے گا بھیا، اللہ کے قبضے میں ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء،
اللہ جو چاہتا کرتا ہے۔ سیدنا حسین مکہ مکرمہ میں شعبان، رمضان، شوال، ذی قعد 8 دن رجب کے، 10 دن، 4 مہینے 18 دن مکہ مکرمہ میں رہے۔ مکہ مکرمہ میں اسلام تھا کہ کفر تھا؟ وہاں یزید کی حکومت نہیں تھی۔ اور وہ میرے بھائی جو کہتے ہیں کفر غالب آ گیا تھا، خدا کے لیے سچ بولو، کفر کے زیر نگین رہے، 4 مہینے 18 دن کافروں کے ماتحتی قبول فرمائی۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہمارے والد صاحب مرحوم نے 11 سال قید کاٹی، شورش مرحوم مغفور نے 15 سال قید کاٹی، جانباز مرزا نے 13 سال قید کاٹی، کندھا بھی توڑوایا۔ یہ تو 3 آدمیوں کی میں نے قید بتائی ہے۔ ہمارے رضاکاروں نے مجلس احرار کے بہادر سپوتوں نے 15 تحریکیں چلائیں، اور 15 تحریکوں میں جتنی قید کاٹی آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کافر کی حکومت کے خلاف حسین 4 مہینے 18 دن کافر کی حکومت کے خلاف بیٹھے رہے، مال کھاندے رہے۔ واہ حسین دے منن آ جاؤ، واہ تاری محبت حسین نال رول کھچے ہوئے، گب سڑی کھڑا کر کے آپ بھج لیندے ہو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 مہینے 18 دن مکہ مکرمہ میں بسر فرمائے، نمازیں پڑھی، طواف کیے، قرآن کی تلاوت فرمائی، نوافل ادا فرمائے۔ تو کفر تھا وہاں۔ عبداللہ ابن زبیر نے بھی وہیں گزارا کیا رضی اللہ عنہما۔ ہزاروں صحابہ مکہ مکرمہ میں تھے۔ آج یہ حالت ہے کہ مکہ کے رہنے والے جو مسلمان ہیں اکثر عرب تو باہر نکل گئے دیہاتوں میں، باقی جیسے کیسے بھی ہیں سحر کے وقت مسجد حرام میں آ جاتے ہیں، اور صبح کی نماز چونکہ اول وقت ہوتی ہے وہ پڑھ کے پھر آگے سو جاتے ہیں۔ پھر چاہے ان کی مرضی 9 بجے اٹھیں 10 بجے اٹھیں، پہلے تو 2 2:30 بجے 3 بجے اللہ کے گھر میں جاتے ہیں۔ تو صحابہ کے متعلق کیا خیال ہے، وہ کتنے بجے اٹھتے ہوں گے؟ وہ مسجد حرام میں کب آتے ہوں گے اور کس ٹھاٹ سے آتے ہوں گے؟ مسجد حرام بھی ان پر فخر کرتی ہو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحج میں والخرا کی بولن پیانی یار میرے یار آدھے جنے حج چھوڑ دیتا کہ ہر کوفے در بھاج پہ، یار کو ماننے کی بات ہے۔ خدا کے لیے میں اس دور کا انسان، مجھے حج کا ثواب مل جائے، نعمت مل جائے، وہاں کا طواف مل جائے، وہاں کا گھومنا جبہ سائی مل جائے، میں سب کچھ قربان کر دوں گا۔ حسین کوفہ قربان نہیں کر سکے۔ میں مان لوں حسین جیسا آدمی ایسا کرے گا، لیکن یہ ہمارے بھائی، یہ نام نہاد مسلمانان پاکستان، یہ 8 تاریخ کو اس کو گھر سے نکال دیتے۔ سیدنا حسین نے حج کیا، حج کے بعد مکہ مکرمہ سے نکلے اور یاران تیزگام نے دعوت دی کہ لیس لنا امام، ہمارا کوئی امام نہیں، خدا کے لیے آؤ اور امامت کا منصب قبول فرماؤ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعوت پر، ان کے خطوط پر 12,000 خطوط
خاندان پورا لے کے چل پڑے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہم و رضی اللہ عنہم، یہ دو واحد آدمی ہیں جنہوں نے باری باری یہ کہا کہ جناب اول تو جائیں مت، انہم قتلوا اباک وخدعوا اخاک، آپ کے بھائی کو بھی دھوکہ دیا، ابا کو بھی قتل کیا، ہمیں تو نظر آتا ہے آپ بھی قتل ہو جائیں گے، اول تو جائیں مت، اور اگر جانا ہے تو خدا کے لیے بچوں اور بیوی کو مت ساتھ لے کے جاؤ۔ یہ دو آدمی ہیں جنہوں نے پوری طاقت اور جرأت سے سیدنا عبداللہ ابن عمر کے بارے میں، تو ایران کا وہ کیا نام ہے، وہ جلاء العیون، اندھار العلوم، وہ اندھار العلوم والا ملا باقر مجلسی بیکر، ہاں ابھی کر سے گیا، وہ کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر بزمام ناقاش تسپید، کہ حسین کی اونٹنی کی لگام کو عبداللہ عمر چمٹ گئے۔ کتنی جرأت کا مظاہرہ فرمایا انہوں نے، لیکن جناب سیدنا حسین نے نہ بھائیوں کی بات مانی اور نہ عبداللہ ابن عمر کی، نہ عبداللہ ابن عباس کی۔ حضرت ابو سعید خدری منع کرنے والوں میں ہیں، 35 نام دیکھے ہیں صحابہ کے۔ حضرت حسین خود صحابی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ایک صحابی بھی نہیں گیا کربلا میں۔ کوئی میرا دوست بتا دے، میں اللہ سے بھی معافی مانگوں گا، آپ سب حضرات سے بھی معافی مانگوں گا کہ میں نے غلط بیانی کی، مجھے اللہ کے لیے آپ معاف فرما دیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ کوئی صحابی کوفہ نہیں گیا۔ 35 صحابہ نے منع کیا، ان میں سگا بھائی بھی ہے۔ آپ اپنی رائے قائم کر چکے تھے ان کی دعوت پر، کوفے والوں کی دعوت پر آپ رائے قائم کر چکے تھے اور فیصلہ فرما دیا کہ میں تو اب جاؤں گا، نہیں رکتا۔ سارا سفر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پہ پہنچے، وہاں ساتھیوں نے بتایا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا واپس چلیں۔ بھتیجوں نے پوری طاقت سے فرمایا کہ چچا جان اب تو واپس نہیں جائیں گے، حتیٰ نہ خدا سے ارہو، ابا کا بدلہ دیں گے یا وہی پیالہ پیئیں گے جو ابا نے پیا۔ چل پڑے مقام قادسیہ، میں بہت مختصر، وقت نہیں ہے، مقام قادسیہ پر پہنچے تو حور ابن یزید 4000 ساتھیوں کے ساتھ گھیرے میں لیتا ہے۔ یہ سنیوں نے شیعوں نے دونوں نے لکھا تو اس نے گھیرا ڈال دیا۔ ظہر کی نماز بھی جناب حسین کے بھی اقتداء میں ادا کی، عصر کی نماز بھی آپ کی اقتداء میں ادا کی، لیکن حضرت حسین نے فرمایا تم ایسا کیوں کرتے ہو، مجھے واپس جانے دو۔ دیکھیے سالبیہ سے لے کر قادسیہ تک مسلسل فرماتی ہے میں واپس جاتا ہوں، میں واپس جاتا ہوں، میں واپس جاتا ہوں۔ یہ شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اسی البدایہ والنہایہ میں بھی لکھا ہوا ہے، جلاء العیون میں بھی لکھا ہوا ہے۔ جی چاہے آئیے تشریف لائیے، پڑھ لیجیے، حوالے کا فوٹو لے جائیے،
جہاں جی چاہے بات کریں. واپسی کیا مانا؟ اگر کفر اسلام کی بحث ہے، کفر کو مٹانے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو پھر واپسی کے معنی دارد. کوئی اللہ کا بندہ یہ سوچنے کی تکلیف نہیں گوارا کرتا. سیدنا حسین نے اس کا جواب خود دیا ہے کہ کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے، تم نے مجھے بلایا تو میں آیا. یہ قادسیہ کے مقام پہ فرمایا کہ تم نے مجھے بلایا تو میں آیا ہوں، تم اگر مجھے نہیں چاہتے تو میں واپس جاتا ہوں. اور جتنے بلانے والے تھے ان میں سے بہت سے لوگ حر بن یزید کی فوج میں تھے. وہ کہنے لگے اور جی میں تھا، میں لطیفہ سناون کے بغیر رہ نہیں سکتا. اشرف شاہ ایک تھانے دار آئی، وڈا خنجیر، انہیں ایک چور کو پکڑیا، انہیں دان چوری کی دائی، ان کو کھوئے سے پٹھا لٹکا دی. جن کو گوڈا آمن لگا ان کو کٹے جنے داند رے، انہیں آخر لگا تیر سائی 6 بجے ڈاٹھے اجن سنگا کو ہاتھ کھچے نہ پیار تو چھکی دے. جن لوگوں نے سیدنا حسین کو خطوط لکھے، سیدنا حسین خرجین اٹھا کے لئے 12,000 خط انڈیل دیے، فرمایا یہ تمہارے خطوط ہیں. خطوط دیکھ کے سیدنا حسین کی گفتگو سن کے ان ظالموں نے، ان مفسدوں نے، ان ابلیسوں نے، ان مدعونوں مردودوں نے کھلا انکار کر دیا کہ ہم نے تمہیں نہیں بلایا، نہ ہمیں امام کی ضرورت ہے، نہ ہم تمہیں امام مانتے ہیں. کہ پیشی دیگر امام حسین نے پیچھے پڑی. میرے جو بھائی، جو میرے دوست اہل سنت والجماعت یا اہل سٹھن والپجامہ، ہاں فکر تلو شاہی ہوندی ہے نا، یا پجامہ یا سٹھن، باقی جو فکر کئی شاید کہہ نہیں. کہیں دا تختہ ثبوت چھینے رسیوے پیا انہوں کو کہے. انہوں کو کہیں نے پوچھنا دو کیا دو، انہوں کہا 4 روٹیاں موٹیاں موٹیاں. وہ ایک مولوی آئی، آخر لگا گھر والے کتنے ہیں؟ انہیں کہا سی ہن پہ. وہ چھوکرا انہوں نے آیا، آخر لگا مول صاحب روٹی گھیرنا ماں؟ انہیں کہا ہاں گھیرنا. کچی روٹیاں گھیرنا ماں؟ جس چیزیں مرضی. انہیں کہا یہ گھیرنا ماں؟ ہے جانے پاگل نہ پوچھ رہا، میں کوئی حیوان ہاں انہیں گھیرنا. تو اندازہ لاؤ، نواسہ رسول کو دعوت ہے اور انہیں کہا جاتا ہے، ان خطوط کی عبارت لکھی ہے کہ پھل پک چکا ہے، سبزہ پھیلا ہوا ہے، بہار کا موسم ہے، ولا امام لنا، ہمارا امام کوئی نہیں ہے. تعال یا حسین ابن علی، خدا کے لیے آؤ ہم تمہیں اپنا امام بناتے ہیں. اور جب وہ پہنچے تو کہا جی ہم نے تو بلائے نہیں. انہوں نے خرجین پھینکی انہوں نے کہ ہم تو جانتے نہیں. اس جواب کے بعد بھی تسلی نہیں ہوتی، پھر کفر اسلام کی جنگ کہتے ہو. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کفر اسلام کی جنگ ہوتی تو جناب سیدنا حسین اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹتے. نمبر 1. نمبر 2، مکہ مکرمہ سے لے کر کربلا تک تقریباً 9 خطبے ہیں جناب سیدنا حسین کے. کسی ایک خطبے میں
کوئی اللہ کا بندہ یہ مجھے دکھا دے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ میرے نانا دا دین بڈھا ویندے. کوئی ایک اللہ کا بندہ کہ جناب سیدنا حسین نے فرمایا کہ میرے نانا کا دین ختم ہو رہا ہے, مکا جا رہا ہے, لوٹا جا رہا ہے, اور اعمال دین مسخ ہو رہے ہیں, دین کے خلاف کام ہو رہا ہے, کفر پھیلا جا رہا ہے, کفر برسر اقتدار ہے. ایک خطبے ایک ٹوپی لہا کے تو پیراں دے رکھے نا, یہ میں کو دکھاؤ سکی تھے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ تم نے ملا باقر مجلسی کی افسانہ کرا دی, کیوں ہمارے گل کا ہار بنا دیا؟ ہمارے گلے کا ہار مت بناؤ اسے. یہ جھوٹ ہے, فریب ہے, دھوکہ ہے. جو مالائی آئیڈیالوجی ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پھر کہتا ہوں, ایک خطبہ ایسا دکھاؤ کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہو کہ لوگوں آؤ, میرے نانا کا دین مٹا جا رہا ہے, آؤ مل کے اس کو بچا لیں. ایک خطبہ. ایک خطبہ. بڑے دعوے کی بات ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے. اور آخری خطبہ جو 10 تاریخ کو جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا, اس میں فرمایا ہو کہ تم کافروں نے فیصلہ کر لیا مجھ کو قتل کرنے کا, یہ جملہ بھی دکھا دو. اور پھر غم کی تصویر بناتے ہیں کہ پانی بم آئی. 10 تاریخ کو 10 کمانڈر 11 امام حسین رضی اللہ عنہ سب نہائے ہیں. صبح نہائے اور پھر جنگ کے لیے باری باری تشریف لے گئے. عمر ابن سعد نے 9 اور 10 تاریخ کی رات کو جناب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ 21 ساتھی تم لے آؤ, 21 میں لے آتا ہوں, 22 میں, 22 میں اپنی طرف سے تم, 22 جنا 44 ساتھیوں کی موجودگی میں یہ طے ہوا. مومنہ دل پہ ہاتھ رکھیں, ہارٹ پلپیٹیشن ہو جائے گی. بہت خطرناک مصالحت ہوئی. کافروں کے ساتھ بھی کوئی مصالحت ہوتی ہے, مرتدوں کے ساتھ, دین کے قاتلوں کے ساتھ مصالحت کیسی, کیوں؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت, میں تو اصلاح احوال کے لیے آیا ہوں. 9 اور 10 کی رات کو عمر بن سعد کے ساتھ, عمر بن سعد, عمر نہیں, عمر کے لکھنے میں آگے واو نہیں آتی, عمر کے لکھنے میں رے کے آگے واو آتی ہے, پڑھنے میں عمر پڑھا جائے گا. میں غلطی کر گیا, بھول گیا. عمر ابن سعد کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے, صلح ہوتی ہے, اور وہ کھڑا ہو کے نعرہ لگاتا ہے کہ الحمدللہ الذی اطفأ النار, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آگ بجھا دی. تم کہتے ہو کفر اسلام کی جنگ ہے, جو بندی بھی یہی کہتے ہیں. بریلوی بھائی جو بڑے سٹپٹ گھوڑے کی طرح بھاگتے ہیں, اور ہمارے اہل حدیث بھائی بھی بعض اسی مرض کے مریض ہیں. تو گھوڑے والوں سے شکایت کیوں؟ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ تم جو اہل حق ہو, تمہارا حق تو یہ سیاہ ہو چکا, اس پر تم نے تاریخ کی کالک اتنی ملڈی کہ اس کا چہرہ مسخ ہو گیا. میں تیسری دفعہ دہراتا ہوں,
9 خطبے ہیں جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ایک خطبے میں خلافت کا دعویٰ دکھاؤ۔ امام حسین نے فرمایا میں مدعی خلافت ہوں، انا احق بالخلافت، میں خلافت کا زیادہ مستحق ہوں، آؤ یہ تو نہیں، آؤ میرے پاس میری بیعت کرو۔ میں نانا کا دین قتل ہو گیا، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، میں اس کو بحال کرنا چاہتا ہوں، تعالو۔ اس کے خلاف 2 باتیں۔ پہلی بات کہ سالبیہ سے لے کر کربلا پہنچنے تک فرمایا میں واپس جاتا ہوں، میں واپس جاتا ہوں، میں واپس جاتا ہوں۔ کیوں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، عمرو ابن سعد سے مصالحت کی گفتگو کیوں؟ یہ میں حسین سے نہیں پوچھتا، ایک گھوڑی بوا کر پوچھتا پھر۔ ہاں یہ اپنے کو مفت ہے، تو کون؟ میں وہ آئی تھی اور وہ میں لائی تھی، وہ نمی چھاپ پاتی ہے لکھیں جی ہوتی ہے۔ تم کو بتاؤ کو بات میں تو بتاؤ نا، یہ حسین ہے، کھلونا نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، عام آدمی نہیں ہے، نواسہ رسول ہے، سب کے رسول ہے، نبی کی گود میں پرورش حاصل کی ہے۔ کوئی مذاق ہے؟ علی کا بیٹا ہے، میں عطا اللہ شاہ کا بیٹا ہوں، میں کہتا ہوں میرے جوڑ کا کوئی مولوی لے آؤ، جاؤ، کبھی چیلنج نہیں کیا، آج پہلی مرتبہ کہتا ہوں، جاؤ دیکھیے آپ کوئی مولوی کو دیوبندی کو بریلوی مجھ سے گفتگو کرے اس موضوع پر۔ جاؤ دیکھ کے آؤ۔ 3 مہینے کی مہلت ہے، کوئی ایک اللہ کا بندہ آ جائے، میں خود کوئی بات نہیں کروں گا، ہر بات کتاب کے حوالے سے پیش کر دوں گا، خود فیصلہ کرو تم کون۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جناب سیدنا حسین کا وہ موقف نہیں ہے جو ہمارے ہندوستانی اور پاکستانی لپاڈگی کے ماہروں نے بنا رکھا ہے۔ یہ سیدنا حسین کا موقف نہیں ہے، تمہارا موقف ہے۔ ہم تمہارے موقف کا انکار کرتے ہیں، حسین کے موقف کا انکار نہیں کرتے۔ موقف حسین زندہ باد، موقف حسین زندہ باد۔ یہ کہنا غلط ہے کہ یہ حسین کی شہادت کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہوتا وال سارے بھیدا بے بھی ہیں آدن، ارے سارا دن جدید کی تعریف کریں اور اثر کے بعد شراب پیویں، وہ تو سارے دن میں یہی لگا پہ وال سارا دن جدید کی تعریف کریں اور اثر کے بعد شراب پیویں بیٹھ گئے۔ آنکھوں نہ منہ پکڑ سکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو کہیں نہیں چھوڑیا، میں کچڑا جائے بندہ کیڑی شایا۔ اور ایک شاعر نے اج کو صدیاں پہلے آخا ہے کہ ما نجى اللہ والرسول معا فکیف انا، لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں بخشا، میں کون ہوں، مجھے کیسے بخشیں گے؟ تو بات سمجھیے، ایسی بات نہیں ہے۔ سیدنا حسین کا یہ موقف جو عجمی لوگ بیان کرتے ہیں، یہ مجھے کہیں دکھا دے چلے۔ میں نے اس موضوع پر شیعہ کی 13 کتابیں دیکھی ہیں، امہات الکتب، 13 کتابیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 13 کے حوالے دے سکتا ہوں۔ اے سارے جڑے دا بندی ہیں ناراض نہ سوائے مندے دے کٹھے سو، چلو تارے مندے ہی مٹھائی ہیں، انہیں سمجھو تمہاری کتابوں کے حوالے بھی ہیں۔ رونے کو جی چاہتا ہے، رونے کو
برخلاف کی کتابوں کے حوالے پر خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے حق بیان کیا ہے، اور تم جو 1857 کے بعد ہندوستان کی پیداوار ہو، تمہارے حوالوں سے دکھ ہوتا ہے، آنسو بہانے کو جی چاہتا ہے کہ کاش تم مر گئے ہوتے، تمہیں ماؤں نے جنا نہ ہوتا۔ پھر کہتا ہوں، ہم حسین کے موقف کی مخالفت نہیں کرتے، اللہ وہ دن نہ لگائے، ہمارے اوپر ایسا سورج طلوع نہ ہو کہ ہم حسین کے موقف کی مخالفت کریں، اللہ تعالیٰ اس دن موت دے دے تو یہ بہتر ہے۔ ہم یہ اجمی لوگوں کی جو مالائی آئیڈیالوجی کی مخالفت کرتے ہیں، پوری طاقت سے، پوری قوت سے، جب تک سانس میں سانس ہے یہ کہتے رہیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم غلط کہتے ہو۔ ابو مخنف لوط بن یحییٰ بہت بڑا کذاب ابن کذاب ہے، راضی ہے، کان اماما من ائمۃ الامامیۃ یضع الروافض، یہ ہسٹری میں لکھا ہوا ہے، یہ وہی ہسٹری ہے جس کو تم بھی پڑھتے ہو، میں نہیں پڑھتا، تو پتہ نہیں کیویں پڑھتے ہیں، شاید وہ خان عبدالولی خان ہی ہے ککھنا پڑھتا ہوں میں تو بئی گال ہے جی وہ پاکستان ہے کنا دے دو یار، اختلاف آئی سن 78 کولوں 47 تک جنہ دا وہی مر گئے، اساں اختلاف کیوں چاہ کے موڑے دے بدے رہوں، سادہ کیا لانا دے بنا، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے، دیش ہمارا پاکستان، ہم نے اس کی بقا کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کی بہتری کی جنگ لڑنی ہے، بس۔ ہے کافنا لکھو سنا، میں دلی گیا تھا، میں نے کہا وہاں کیا دیکھا کہ جی وہ کیا بات ہے، دہلی کی جامع مسجد دیکھی، لال قلعہ دیکھا اور دکانیں دیکھی، کیا کہنے، پر ایک کمی تھی، وہ دکان ایک طرف تھی، وہ کھڑا ہی کوئی میرے نال دا موڑا بھما کے این چکی تھا، لیفٹ ٹرن، کھبے پاسے بھمایا ہوں ول نہ منے اس کے میری آنکھ کا قصور آ کر لگا، دلی والے جیسا سنا تھا ویسے ہی پائے، میں پل بھر میں ادھر کی دکانیں ادھر لگا دی۔ یہ حوالے تمہیں اگر نہ بھیجیں تو میرا کیا قصور، تمہیں برائی کے حوالے ملتے ہیں، اچھائی کے حوالے نہیں ملتے۔ افسوس تو یہ ہے کہ جو جرم ہے تمہیں وہ تاریخ میں مل جاتا ہے، فلاں مجرم فلاں مجرم فلاں مجرم، تم ہندوستانی مجرم نہیں، تم پاکستانی مجرم نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، ان لوگوں پر جھوٹ بولتے ہو جن کی سچائی کا خدا نے وعدہ کیا آخر وقت تک، قسم اٹھائی ہے، اللہ نے فرما دیے گئے سچے ہیں، تم کہتے ہو یہ جھوٹ ہیں۔ 5:30 ہو گئے جی، یہی گفتگو اتنی کافی ہے، باقی ہاں تکمیل کر دوں، کہتے ہیں کہ وہ 60 آدمی جو کوفے سے بلانے گئے تھے نا، انہوں نے ہی قتل کر دیا۔ فوج بھی آئی، یہ بھی ساتھ تھے، دونوں کی ملی بھگت سے قافلہ حسین موت کی وادی میں چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بخدمت جناب حضرت مولانا علامہ قبلہ پیر طریقت جانشین امیر شریعت، گڈا کو جو بدھا دے ہو کہیں کرسی اٹھتے جو جانشین بن میں دے، کجا امیر شریعت کجا آساں ڈڈا، کیا کوئی مقابلہ ہے؟ آئندہ گریز کرو یہ رقابات کو، ہنا کوارے القاب نے بیڑا غرق کیتے مولوی اللہ نہ جو نہ ہوندے اے ڈمبے لقب نہ کو دے دیو، وہ سوج ویندن جویں چڑی پانی سوج ویندی ہے۔ ہاں
یہ ہے جی کہ 10 محرم کو قبرستان جانا اور قبروں کا نئے سرے بنانا سنت ہے، یہ بدعت ہے. وہ یہ یار ہٹ کا کھڑے بہوں پورا پچھلی جاتے ہو میں آدھا آگو کرو تسا والو اور پچھو میں رہتے ہو کوئی ڈا نہیں جی چل پی ہے چلن دیا باسا نو فائدہ ہو تگڑے ہو گئے کہتے ہنیری چل پی ہے بندے تمبو نہیں ڈک سکو گے تو کرنا تھی باقی کی کرنا. اگر تو اس کو دین سمجھا جائے تو یہ بدعت. قبروں کو لیپنا، قبروں کی ڈینٹنگ پینٹنگ کرنا، اگر اس کو دین سمجھا گیا تو یہ بدعت ہے. اور اگر اس کو یوں ہی وہ گھوڑے کلو لنگ دے نسا قبر دے اتنے لگے ونجو یہ رسم کے طور پر تو پھر یہ بدعت نہیں ہے. نہیں ہاں جی اور یہ ایک اضافہ ہے نا جی. محرم میں شادی کرنا کیسے یار میں جوان ہوا تو کر دکھاوا کون سا میرے جنگا کی جد کوئی نہیں. چار ماہ کے عرصہ میرے سوال کا جواب دیا کسی بھائی نے فرماتے ہیں جی 4 ماہ کے عرصہ تک حالات کا تجزیہ کرتے رہے پھر بعد میں ہو سکتا ہے تو جواب نہیں ہے، ہو سکتا ہے تجزیہ نہ کیا ہو. اگر سکنے کی بات ہے میبی کی بحث ہے تو میبی یار نماز اصل پڑھنی ہے تساں کو وڈے موحدین اہل بیت ہو باہر کہیں میں جی میں ساریاں کٹھیاں پڑھنے ہوئے ابھی 1.5 گھنٹہ باقی ہے بھائی. ہاں جی بات سمجھ میں آ گئی جی. مضبوط بات کرے میرے بھائی کوئی کہ وہ 4 مہینے قیام کیوں فرمایا، حضرت کا بیان کو مل جائے. جناب امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوئی بات تو ملے نا ہم مانیں گے. آپ کی رائے نہیں مانیں گے. اگر آپ کی رائے مانیں تو اپنی رائے کیوں نہ مانوں؟ میری رائے میں کیا برائی ہے جو آپ کی مانوں؟ یہ جی ایک چیز اور ہے، یہ آدھی کتاب ہے. نمبر 1 امیر معاویہ نے تمام زندگی حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، یہ غلط ہے. خلافت تسلیم کی، بیعت کو مشروط کیا، یہی ہے نا غلط بیانی. خلافت تسلیم کی، بیعت کو مشروط کیا کہ عثمان کا قصاص لے لو میں بیعت کر دوں گا. اگر تسلیم نہ کرتے تو بیعت پر آمادہ کیسے ہوتے؟ اور پھر اس کے لیے بہت سی دلیلیں ہیں. ایک دلیل یہ ہے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پر ملال ہوا تو حضرت معاویہ بہت روئے، بکا، اتنے روئے کہ ہچکی بند گئی. بیوی نے کہا تو عجیب آدمی ہے، ساری زندگی بات نہیں مانی اور اب روتا ہے. کہ چپ رہ تجھے نہیں پتا آج کیا گم ہو گیا. آج علم گیا، تقویٰ گیا، فیصلے کی طاقت گئی. آج انسانی زندگی کا وہ معیار گیا جو نبی نے ودیت فرمایا. بڑا لمبا خطبہ ہے. اگر حضرت علی کو تسلیم نہ کرتے تو یہ جملے کیسے؟ وال اگو بئی لائن ٹوٹ دی ہے اور سہیم معاویہ اور ممبر دے اتنے مندے کٹھیندا آئی. میں مندے نہیں کٹھیندا، معاویہ میرے کو بھی بھیڑا آئی. وال میں وہ قصیدہ سناونا پوسی، میں آخیا میرے ہی قصیدہ سناون کو تھک کے
اگے مہینے مرلی وجاون کو تھوک کے شمالی ہوائی تے ساون مہینہ نہ گجے نہ وسے یہ ساون کو تھوک مار کے کیوں کمال ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا کوئی اثر نہیں ہے؟ محمد علی جناح کی تربیت کا اثر ہے کہ وہ شریف الدین پیر زادہ اور نہ جانے کون کیا زادہ وہ مائی ڈارلنگ آر یو رائٹ بٹ آئی وہ جمہوریت کے پہلوؤں سے دوسرے کی بات کو صحیح بھی تسلیم کرے اور اپنی بات بھی منوائیں. کیا رسول اللہ کی تربیت کا کوئی اثر نہیں تھا کہ وہ اپنی زبان کو بدگوئی سے پاک رکھتے؟ مسئلہ تو یہ ہے. دور ظاہریت کا معاویہ ہوتا تو جو چاہے کہتے، لیکن یہ تو دور اسلام کا معاویہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردہ ہے. اور آپ کو ایک واقعہ پہلے بھی سنا چکا ہوں، آج پھر سناتا ہوں. حضرت معاویہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ کا غلام تھا، اسے کہا دیکھو کون ہے بات. عرض کیا کہ معاویہ ہے. بلاؤ اس کو. وہ آئے اور پوچھا کیا تمہارے کام پر کیا ہے؟ عرض کی کہ قلم ہے اعددت للہ ورسولہ، یہ قلم ہے جو میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے تیار کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ مستکتبک، میں نے تجھے کاتب نہیں مقرر کیا الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر. یہ معاویہ اور یہ تمہاری روایات بے پا بے شرو پا بلکہ گوزے شکر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تصور، یہ گفتگو، یہ آخر کیا ہے یہ سب کچھ؟ اور آنکھیں بند کر کے ماننے چلے جاتے ہو. ایوب خان کے متعلق نہیں مانتے، ضیاء الحق کے متعلق نہیں مانتے، محمد علی جناح کے متعلق وہ انگریز سے سوانح حیات لکھائی، اس نے لکھ دیا کہ شراب بھی پیتا تھا اور سور کی کیمے کی گولیاں بھی کھاتا تھا. برائی سن لکھا ہے. مانو وہ کیوں نہیں مانتے؟ نہیں حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کوئی نہ. اور حضرت معاویہ کے بارے میں ہر اونٹ پٹانگ اناب شناب بات مانے چلے جاتے ہو. یہ ایمان کی کمزوری نہیں تو اور کیا ہے؟ یزید کے دور میں خانہ کعبہ مدینہ منورہ پر حملہ ہوا اور 3 دن مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، ایسا ہوا، اس کا کون انکار کرتا ہے؟ میں نے کبھی انکار کیا کہ ایسا نہیں ہوا. ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ اس کا بیک گراؤنڈ تلاش کرو کہ بنو ہاشم نے بنی امیہ کے محلے کے اس طرف کے راستے بھی بند کر دیے، مغرب کے راستے بھی بند کر دیے. ان میں سے ایک لڑکا بھاگ کے گیا یزید کے پاس، اس نے کہا مر گئے ہم، تمہاری حکومت ہے اور تمہاری حکومت کے ہوتے ہوئے ہم بھوکوں مر رہے ہیں. پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، قریب ہے کہ محلہ سارا مر جائے گا بنی امیہ کا. پہلے تو گئے حضرت نعمان بن بشیر غالباً، ان کو بطور مصالحت کرانے والے کے بھیجا. وہ گئے، 3 دن سمجھایا، کسی نے نہیں سنا. پھر ایک 80 سالہ بوڑھا پرانا کمانڈر انہیں بھیجا، جس کو ہمارے مولوی بھائی اللہ پاک نے سمجھ دے مصرف بن عقبہ کہتے ہیں.
نام ہے ان کا مسلم ابن عقبہ. یہ قرآن کیا کہا؟ نام مت بگاڑو. ہمارے مولوی نام بگاڑتے ہیں. ایسے ایسے بہادر لوگ ہیں. مسلم ابن عقبہ آئے, انہوں نے آ کر سب کو بلایا اور سمجھایا کہ دیکھو بھائی 3 دن میں اپنا مسئلہ طے کر لو, 3 دن کے بعد مجھ پر قتال حلال ہے. تم اگر بعد نہیں آؤ گے تو میں تلوار سونپ لوں گا. پھر اس نے جنگ میں میں ہوا رہا نا ہمیشہ, اور لڑائی میں بوبائی بھی بہنے کوئی. میں حکم ہاں ایک آدھے زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم ملتانی کھڑا ہی. انہیں کو شرارت کی تھی کہ انہوں نے مندے کرنا شروع کر دیا عرب نے. انہوں نے کہا یہ بنا کر اب کتے دے پھالا یہ کتا نا نہیں یار بھی یہ پنجابی شروع تھی گیا مندے کڈن. آخر لگا سی کمال ہے انہوں نے ایسا مندے گالی جو ہے. مسلم بن عقبہ کا سمجھانا یاد نہیں ہے, بنی امیہ کے لوگوں کا بھوکوں مرنا یاد نہیں ہے. پھر لڑائی جب ہوتی ہے تو یہی کچھ ہوتا ہے. برا ہوا, اس کی میں تائید تو نہیں کرتا, لیکن اسباب تو بیان کرنا ضروری ہے نا کہ جنگ کے اسباب کیا ہیں. یزید نے حضرت حسین کے قاتلوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ایک ہے مناظرے کا جواب, ایک ہے تحقیقی جواب. مناظرے کا جواب تو یہ ہے کہ سیدہ سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے ابا کے قاتلوں کو یزید نے قتل کر دیا تھا. منتہی الاعمال میرے پاس پڑی ہوئی ہے. یہ حاج عباس امی کی تصنیف ہے, اس میں لکھا ہوا ہے. اور محققانہ جواب یہ ہے کہ یہ اس کا جرم ہے, اس نے انہیں کوئی سزا نہیں دی. مثلاً عبید اللہ ابن زیاد بدترین خبیث کمینہ انسان ہے, ویسے بھی طبعاً بھی گندا انسان ہے. شمر ابن ذیل جوشن یہ بھی فضول آدمی ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمر ابن سعد سے صلح کر لی تو عمر ابن سعد جا کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ جی وہ سیدنا حسین نے یہ فرمایا. وہ بھی کہنے لگا جی اچھا ہوا, جان چھوٹ گئی, کوئی خون خرابہ نہیں ہوا, بہت اچھا ہوا. شمر اس کو کہتا ہے سن او مٹی کے مادھو, اور سن یزید تیرے اور میرے مقابلے میں حسین کے ساتھ زیادہ مہربان ہے. واللہ انہو ارفق بہ منا. یہ دونوں خبیث ہیں بھائی. میں سمجھئے نا کالا باغ ہم ہے. ہاں 30 سال سبز باغ دکھائے نے وال کالا باغ مسلط کر دے. نہیں سزا دی, اس کا جرم ہے, گناہ اس کا, اس کی کون تائید کرے گا؟ کوئی بھی نہیں. بھائی صاحب رحمت اللہ نے ایک بات فرمائی تھی کہ ابو جہل کا قصور جو ہے اس سے فقہا نے لکھا کہ اس سے زیادہ اس کے ذمہ لگانا یہ گناہ میں شامل ہے. یزید کا جو قصور ہے وہ تو ہے, لیکن مزید اضافہ کرنا کہ صحیح کتیاں کو سونے کی جنجیر پہ نہ آئی. اتنا سونا اس زمانے میں تھا. امام حسین کا گھر لٹی گیا. امام حسین کا گھر ہے, سنارے کا گھر ہے. کوئی خدا کو نہ ڈرو, اللہ کو نہ ڈرو. کوئی یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. امام حسین کے گھر مال کتوں آیا؟ اب ایک روایت اور بیان کرتا ہوں, پھر تکلیف ہوگی. یزید نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو
20 گنا مال دیا، جتنا مال ان کا کربلا میں گم ہوا اس کا 20 گنا دیا۔ یہ الگ بات کہ انہوں نے خیرات کر دیا، لیا تو صحیح، یہ بتاؤ یہ مال حرام کھاتے کیوں رہے؟ ابا معاویہ سے کھاتے رہے، اولاد بیٹے سے کھاتی رہی، اور اسی یزید نے پوری یمبو کی بستی خاندان حسین کے نام ہلاک کر دی، اور آج بھی یمبو کی بستی موجود ہے۔ ہوں کوئی حسینی ہوں یہ آمدنی نہیں کھانا، ہوں کیوں نہیں رکھا دے؟ ہندوستان دے پجاریاں نے حسینیاں کو رجا دیتے، 500 مربع زمین ہے، ایک حسین ودی ہے۔ ہاں گھوڑے کے بالا کا فارم اعلان جے، فارن دی ڈینٹنگ پینٹنگ واسطے حکومت کو 18 لاکھ روپیہ کی دوست تے ول جیل قرضہ اتارو، سکیم آئی تو لاکھ روپیہ دے کے بڑی سی گئی ہے۔ فاطمہ تو زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا دے قدماں دے اوپر ٹرن والی آبدہ حسین دے شکل دیکھو۔ پانچ 500 مربع زمین ہے، اسے امام حسین نے دی ہے، زین العابدین نے، جعفر صادق، محمد باقر نے، تقی نقی نے، حسن عسکری نے، محمد مہدی نے، کہاں سے؟ یہ انگریزوں نے دی ہے۔ اس کے چچا کا بیٹا میرا دوست ہے، نام نہیں بتاؤں گا، اس نے اپنا 200 مربع پھوکا جلیتے سے، اور میں آخو کیا کیجیے جلے، واہ مرشد واہ تو ہی کمال ہے، انگریز کی جیتی ہوئی وجہ چھوڑیے کہ مڑ کے ہو گیا۔ 200 مربع پھوکا جلیتے سے کر۔ اکتوبر سن 45 تک ایک گیلانی تے گردے جی محمد علی جناح کے خلاف ہیں، یونینسٹ پارٹی ہیں، اکتوبر سن 45 جب مسلم لیگ کے مامے بن گئے کہ ہوں ڈاڈے۔ یہ ہے ان لوگوں کا حال۔ کہاں سے ہی زمینیں؟ 1857 میں ان لوگوں نے غداری کی مغلوں سے، انگریز کی حمایت کی۔ مرزا غلام، یہ آپ چیف صاحب پنجاب اٹھا لیں، کتاب کا نام بتاتا ہوں، چیف صاحب پنجاب ریونیو بورڈ کی ریونیو سسٹم کی بہت بڑی مستند کتاب ہے۔ اس میں وہ تمام خاندان مذکور ہیں جنہوں نے انگریز سے زمینیں لی، عہدے لیے، اور تاج پہنے۔ آہا، ملکہ وکٹوریہ کی تصویر سے کلو لنگ گئے۔ اس کا کرو انکار۔ آج ترجمہ ہاں چھپ چکا ہے، سیاست کے فرعون، اسی کتاب کے بعد اقتباسات کا ترجمہ ہے۔ امام حسین کے گھر میں دولت کہاں سے آئی؟ میں تو نہیں مانتا۔ سیدنا علی کے گھر میں نہ دولت تھی نہ اولاد کو منتقل ہوئی۔ ہمارے ابا کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے ابا کی طرف سے مجھے 1 روپیہ بھی نہیں ملا، نہیں ملا۔ یہ اس دور کا ایک انسان ہے، اس دور کا انسان ہے نا کاملا سا، کوئی صحابہ کے دور کا اور انبیاء کے زمانے کا انسان تو نہیں ہے۔ کوئی دولت نہیں چھوڑ کے گیا ابا ہمارے لیے۔ اور یہ جڑے بہن وہ دھاڑی 85 خرب روپیہ ہی ملک کا کھا گئے، خدا انہوں کو غین کرے، انہوں کا کھ نہ رہے، اللہ بھاگے۔ وہ ودی بے شرمی دا نا شرمیلا، آؤ بے شرمی دا نا شرمیلا، وہ ودی رون دیے ارباں خرباں روپے ڈالر، ان کو نہیں پوچھتے۔ یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے،
یہ نہیں مانتے، اور 1350 سال پہلے کی سب بات کو مان لیتے ہو، آنکھیں بند کر دیں۔ اس کی تحقیق اور چھان پھٹک کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یزید صحیح بادشاہ میں پکڑے دا پوڑیاں چڑھتا ہے۔ میں نے 1000 دفعہ چیلنج کیا، آج بھی کرتا ہوں، کہ مجھے وہ محل دکھاؤ جو امیر معاویہ نے بنایا تھا اور بیٹے نے وراثت میں پایا، اس کا نام و نشان ہی بتا دو، کتابوں میں لکھا ہوا ہوگا نا کس جگہ بنا تھا وہ محل۔ البتہ یہ مسٹر خمینی نے پہلے ایک لطیفہ، یہ ہے روح اللہ دی روح چاہیے نہیں چاہ کے میرے کو کیا دیا اللہ فارغ جی گیا۔ خمینی نے زینبیہ نام دا قبرستان $1000 نال سجائے۔ جائیے شام میں تحقیق فرمائیے، اس گناہگار کی بات غلط ہو، آپ کو حق ہے مجھے سزا دینے کا، لفظی سزا دے لیں یا جسمانی دے دیں، یہ آپ کی مرضی۔ جائیے تشریف لے جائیے شام میں۔ خمینی نے $1000 سے زینبیہ کا قبرستان سجایا ہے۔ اماں زینب تشریف لے گئی مدینہ طیبہ، یہ شام میں قبر کیسے بن گئی؟ اچھا، میں نے پچھلے برس بیان کیا تو اندر بار مکالا ہے کھائی آخر لگا دیتی اے حسین دی بہن دے الزام دے دے آدھے جنہیں یزید دے انہوں نے تعلقات آپس۔ جس آدمی کا شعور یہ ہو اسے گفتگو کرنے کا کیا حق ہے؟ اور یزید داماد ہے، زینب ساس ہے، ام محمد بیٹی ہے، سوتیلی بیٹی، جناب عبداللہ بن جعفر طیار کی صاحبزادی ہیں ام محمد، وہ یزید کی بیوی ہے، اور سیدہ زینب مدینہ طیبہ میں اپنے باقی خاندان کو چھوڑ کے اپنی سوتیلی بیٹی کے پاس آ کے باقی وقت گزارا اور یہی فوت ہوئی۔ لکھو، غلط ہو مجھے پکڑ لو، سزا دلواؤ مجھے، میں کسی کو تو نہیں چھیڑ رہا، میں تو اپنے آپ کو نہیں چھوڑ رہا، میرا موقف ہے، میں ڈٹ کے بیان کروں گا۔ مجھے میرے موقف سے روکنے والا کون پیدا ہوا؟ سامنے تو آ شکل تو دکھا، میں تو دیکھا تو ہے کیڑی ہے کٹانے چکے ٹوکری 10 لا حول ولا، یہ میرا موقف ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مسٹر خمینی نے $1000 سے زینبیہ نام کے قبرستان کو سجا دیا۔ عام قبریں وہاں نہیں بن سکتی، خیر یہ بھی نمٹ گیا۔ تین دن تک حضرت حسین کا پانی ہوشیار، میں پہ آدھا میرے کو کتاب ہے، میں حوالہ دینا فوٹو سلیٹ پہ کراؤ، دانی کوٹ دا کمانڈر تیار نے مولا حسین دھرتین پانی کچھو بند رہا۔ حضرت علی کے وہ بیٹے سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے نہیں ہیں، ابو بکر عمر عثمان یہ دوسری بیویوں کی اولاد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 برس کچھ دن کے تھے جب حضور کا انتقال پرملال ہوا، اور یہ بیٹے تو بعد کی پیدائش ہیں، جی میں ایک بیا بندہ یزید کو صحابی بنائی بیٹھائی، آخر لگا
ورنہ کوئی تھوڑا بہت ڈرامہ کرنا پوندے کہ امیر معاویہ مونڈے تھی اپنے بال کو چائی ودائی، حضور نے پوچھا ہے کون ہے؟ صحابی بن گیا نا، حضور نے جو دیکھ لیا، حضور نے پوچھا ہے کون ہے؟ معاویہ آخر لگا میرا پوترے جن جنتی ہوتے دوزخی ہے۔ یہ کیا روایات ہیں؟ ان پر اعتبار کرتے ہو اور وہ جو حقیقی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ نہیں مانتے۔ ہاں جی میرے پاس آئیے نا، جس دوست کو تشنگی ہو یا ایک بہت پڑھا لکھا آدمی کہا رہا ہے یہ تشنگی دور کرنی، وہ تشنگی دور کرنے کے لیے غریب کے پاس آ جاؤ، کتابیں پیش کر دوں گا، خود پڑھ لو، حوالہ لو اور جہاں جی چاہتا جاؤ۔ کل میں نے ایک حدیث کا حوالہ سنا ہے ایک دوست کو، پورا سال سناتا ہوں۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سألت اللہ ربی ثلاثا، میں نے اپنے اللہ رب العالمین سے 3 دفعہ سوال کیا ان یقدمک، کہ علی تجھ کو پہلا نمبر دے دے اللہ۔ سألت اللہ ثلاثا، 3 دفعہ پوچھا، فابا علی، اللہ نے مجھ پر انکار فرما دیا، الا ان یقدم ابا بکر، کہ ابو بکر کا نمبر پہلا ہے علی کا نہیں ہے۔ کل وہ کہنے لگا جی مولوی صاحب آدن یار پتہ نہیں کہ تو حوالے کا ڈھاندے تو کوڑے حدیث ہی کوئی نہیں۔ میں کہا اچھا یار تک بہت ضروری ہے۔ پرسوں میں نے اس کو فوٹو سیٹ کرا کے دی ہے، دہلمی کی روایت ہے، تہذیب التہذیب، کنز العمال، ان تمام کتابوں میں حوالہ موجود ہے۔ سیدنا علی کی اپنی روایت ہے، کوئی راوی اور نہیں ہے۔ یہ ہمارے یاران تیز گام نہ ماننے کا فیصلہ جو کر چکے ہیں، اور میری داڑھی بھی چھوٹی نہ بالغ، وڈی داڑھی والا ہوا تو وقت شاید مان کے نہ میری ایوا سے نہیں مانے دے چھوٹی جی یہ چھوٹی۔ میں آدھا اللہ ہندی عزت بچا دے، ہندی طاقت دے چاہتے بڑی گال ہے، ہندی عزت بچاؤنی بڑی اوکھی۔ اللہ پاک آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے، بات کو سمجھیے اور پروپیگنڈے کا جواب دینے کی عادت بھی ڈالیے اچھے لب و لہجے سے کہ یہ بھائی جو تم کہتے ہو وہ غلط ہے، وہ یوں نہیں کہتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں کل جمعہ پڑھاؤں گا جی انشاءاللہ، بیان کروں گا وہاں بھی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ یا اللہ ہمارا کوئی عمل، کوئی کام، کوئی چیز ہمارے پلے میں نہیں ہے مولا، محض تیری رحمت کے محتاج ہیں، ہمیں ہمارے اسلاف کے ساتھ ملا دیجیے بغیر حساب و کتاب کے۔ مولا ہم اعتراف کرتے ہیں ہمارے پاس عمل کی کوئی گتھی نہیں، محض تیری رحمت کے سہارے تیری بخشش چاہتے ہیں، تو معاف فرما دے۔ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین برحمتک یا رب۔